اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، پلز آف نالج میں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، شاید یہ کہنا نامناسب نہ ہو کہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس نے اپنی تباہی کا سامان اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور یہی نہیں، تمام ترقی یافتہ ممالک کے درمیان سب سے زیادہ طاقت رکھنے والے ہتھیار حاصل کرنے کی ایک دوڑ ہے۔ اسی سلسلے میں پہلے امریکہ نے مدر آف آل دی بمز کہلانے والا طاقتور بم افغانستان کے صوبے نگرہارگر میں گرا کر تہلکہ برپا کر دیا، اور اس کے بعد روس کے فادر آف آل بمز کا انکشاف سامنے آیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مدر آف آل بمز سے بھی 4 گنا زیادہ طاقتور تھا۔ روس نے اسی انکشاف پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اب اس خوفناک ہتھیار کا راز بھی دنیا کے سامنے کھول دیا ہے۔ ناظرین کرام، جسے انسانی تاریخ کا طاقتور ایٹم بم قرار دیا جا سکتا ہے، اس کا نام زار بمبا یا بگ ایویون ہے، اور اس کی طاقت 50 میگا ٹن تک بتائی جاتی ہے۔ یعنی یہ امریکہ کی جانب سے دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپانی شہر ہیروشیما پر گرائے گئے ایٹم بم سے 3300 گنا زیادہ طاقتور ہے، جس سے پیدا ہونے والی آگ اور دھوئیں کا بادل ماؤنٹ ایورسٹ کی اونچائی سے بھی زیادہ ہے، جس سے پیدا ہونے والی آگ اور دھوئیں کا بادل ماؤنٹ ایورسٹ کی اونچائی سے بھی 7 گنا زیادہ اونچا تھا۔ اس کی تباہی کا دائرہ 31 میل تھا۔ خواتین و حضرات، جب اس بم کو ٹیسٹ کے لیے آرکیٹیکٹ سرکل میں گرایا گیا تو اس کے ساتھ خصوصی طور پر ایک پیراشوٹ باندھا گیا تھا تاکہ اسے پھٹنے سے قبل بمبار طیارے کو علاقے سے کم از کم 28 میل کی دوری پر نکل جانے کا موقع مل سکے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ٹیسٹ سائٹ پر یہ بم پھٹا تو آگ کے شعلے 35 میل کی بلندی تک گئے۔ ان شعلوں کو 650 میل کی دوری پر موجود لوگوں نے بھی دیکھا، جبکہ گہرے سیاہ دھوئیں کے مرغولے ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی زیادہ بلند تھے۔ اس ایٹمی تجربے کے نتیجے میں ٹیسٹ سائٹ سے 34 میل کی دوری پر واقع ایک گاؤں مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ خوش قسمتی سے اس گاؤں کے رہنے والوں کو تجربے سے پہلے ہی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ خواتین و حضرات، یہاں ایک بات توجہ طلب ہے، اگر نیوکلیئر جنگ کا آغاز ہو جائے اور صرف 100 بم پھٹ جائیں تو اس کا کیا ممکن نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا کبھی ہوا تو بم گراتے ہی 5 میگا ٹن بلیک کاربن ماحول میں شامل ہو جائے گا، جو سورج کی گرمی کو زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی جذب کر لے گا۔ خواتین و حضرات، 2 ہفتے کے بعد بلیک کاربن کے روشنی روکنے کی وجہ سے دنیا میں اندھیرا بہت بڑھ جائے گا، جبکہ ماحول میں ہونے والا کیمیکل ری ایکشن زمین کی اوزون لیئر کو تباہ کر دے گا، جس کے باعث الٹرا وائلٹ ریڈیشن 80 سے 120% تک بڑھ جائیں گی۔ خواتین و حضرات، 2 مہینے کے بعد زمین پر سردی بہت بڑھ جائے گی اور زمین کی سطح کا اوسط درجہ حرارت -25 ڈگری سینٹی گریڈ یعنی -13 ڈگری فارن ہائٹ تک پہنچ جائے گا۔ کم درجہ حرارت کے باعث زمین پر بارشوں میں نہایت کمی واقع ہوگی، پودے بڑھنا رک جائیں گے اور ان کا DNA متزلزل ہو جائے گا۔ تقریباً 2 سال کے بعد پودوں کے بنا 2 ارب کے قریب لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ دنیا کے کئی مقامات سرد ہونے کی وجہ سے تقریباً ناقابل رہائش بن جائیں گے۔ خواتین و حضرات، 5 سال کے بعد اوزون لیئر 25% تک پتلی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے بچنے والے لوگوں میں جلد کا کینسر بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ 10 سال کے بعد اوزون کی تہہ دوبارہ بننا شروع ہو جائے گی اور صرف 8% تک پتلی رہ جائے گی۔ 20 سال کے بعد دنیا دوبارہ گرم ہونا شروع ہوگی، لیکن یہ اب بھی پہلے سے سرد ہی رہے گی۔ پودے اگنا شروع ہو جائیں گے، لیکن ان کی رفتار انتہائی سست ہوگی۔ ایک پودا اگنے کے لیے لگ بھگ 5 سال کا عرصہ لگ جائے گا۔ خواتین و حضرات، 30 سال کے بعد دنیا میں گزرے 15 سال پہلے سے زیادہ بارش ہونا شروع ہو جائے گی، جس کے باعث پودوں کے بڑھنے کی رفتار میں تھوڑی تیزی آ جائے گی۔ خواتین و حضرات، 50 سال کے بعد قدرت دوبارہ سے زمین پر قابض ہونے لگے گی، لیکن ریڈیشن کے باعث دنیا کے کچھ حصے اب بھی ناقابل رہائش ہوں گے۔ خواتین و حضرات، یہ سب تباہی صرف 9 نیوکلیئر وار ہیڈز کی وجہ سے ہوگی، جبکہ دنیا بھر میں 16,000 نیوکلیئر وار ہیڈ تباہی مچانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پرفتن دور میں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیا کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت